قرآن کی آیت سنی جس میں موت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، میدان محشر کا ذکر ہے، قیامت کیسے آئے گی، لوگوں کی حالت کیا ہوگی، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، ان آیات میں بیان کی گئی۔ مگر یہ ہماری اور آپ کی جو ہے کم بختی ہے، کم نصیبی ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف قرآن خوانی میں پڑھنے والی کتاب سمجھ لیا۔ 40واں چہارم برسی ہو، قرآن شریف پڑھ لیا جائے، پڑھا لیا جائے، یہی اصل مقصد ہم لوگوں نے بنا لیا قرآن کا، جبکہ قرآن اس لیے آیا ہی نہیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ موت کیا ہے، حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، بندگی کیا ہے، جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، قیامت آئے گی کیسے، منظر کیا ہوگا، آپ کے حوال کیا ہوں گے، بے نمازیوں کے ساتھ کیا انجام ہوگا، سود خوروں کے ساتھ انجام کیا ہوگا، حق اور باطل کو ملا دینے والے کا انجام کیا ہوگا، اور تمنا پھیری کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، ناؤ اور چھو کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، مسجد سے دور، مدرسے سے دور، خانقاہ سے دور، بزرگوں سے دور، عالموں سے دور، اچھے لوگوں کی صحبت سے دور رہنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اگر آپ نے پڑھا اور سمجھا ہوتا تو آپ کی حالت نہیں ہوتی کہ حق اور باطل دونوں اکٹھا، جھوٹے اور سچے دونوں اکٹھے، اچھے اور خراب دونوں اکٹھے، 2 نمبر اور 1 نمبر دونوں اکٹھے، حلال بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، 500 روپیہ لے کے سیدھے صبح نکلے حلال گوشت کی تلاش میں۔ چچا، بھائی صاحب، ممبر صاحب، حلال گوشت تو تلاش کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، دل سے ذرا یہ پوچھو 500 بھی جو آیا وہ بھی حلال طریقے سے آیا ہے نا؟ وہ آیا ہے حرام طریقے سے، وہ آیا ہے ناجائز طریقے سے، وہ آیا ہے تمہ پھیری کے طریقے سے، اور گوشت ڈھونڈ رہے ہو حلال، فائدہ کیا ہے؟ ہو جائے گا حلال آپ کے لیے؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی، موت کا ذکر نکلتا تو معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ بے انتہا روتے 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 آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہنے لگتے۔ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور بادشاہ گزرے ہیں، امیر المومنین گزرے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے۔ کیا کرتے معلوم ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو آس پاس کے چھوٹے بڑے علماء کو بلاتے اور ہاتھ جوڑ کر بادشاہ امیر آدمی امیر المومنین کہتے کہ حضرت موت کا ذکر کیجیے، موت کا ذرا بیان سنائیے۔ بادشاہ نیچے بیٹھا رہتا، عالم سامنے ہوتا، کئی علماء ہوتے، عمر بن عبدالعزیز کوش پر آواز ہو جاتے، عالم موت کا ذکر کرتا، موت کا بیان کرتا، اور بادشاہ روتے رہتے چیخیں نکل جاتی تھی۔ مگر آج کیا ہے؟ قبرستان میں لوگوں کو ہنستے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، قبرستان میں لوگوں کو کھینی بیڑی پان مسالہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، قبرستان میں آپ چغلی غیبت کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے، قبرستان میں جو ہے پلانی کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ یہ بے راہ روی، یہ تمہ پھیری کیوں؟ کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے ویسا نہیں جوڑا جیسا قرآن کو مطلوب ہے۔ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، قرآن سمجھنے والی کتاب ہے، قرآن پر عمل کرنے والی کتاب ہے۔ بے شک قرآن خوانی میں پڑھیے اور پڑھائیے، ثواب ملے گا، مگر اس سے کئی ہزار درجہ ضروری ہے کہ آپ خود قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھو اور سمجھو قرآن نے کیا موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ آج جو آپ حاجی عباس مرحوم صاحب کے بیٹے کے برسی میں ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے حاجی صاحب کے بیٹے اور تمام پوتے، اور کام کرتے ہی رہتے ہیں، ایک سے ایک نیکی کا بہانہ ہی نہیں ملتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اس پر عمل کر جاتے ہیں، دل کھول کر مسجد کی، مدرسے کی، عالموں کی، مدرسہ کے طلبہ کے، غریب کی خدمت کرتے ہیں، عالموں کی بات شاید ہی کاٹتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رہے آپ جن کی برسی میں آئے ہیں آپ کی بھی ایک دن برسی ہے۔ جب موت کا ذکر آئے نا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کریں، یہ تصور کریں، یہ خیال کریں آنکھیں بند کر کے کہ ہم بھی مر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا مرنا ہی یہ نہیں سوچیں، مرنے کے بعد یہ بھی سوچیں ابھی زندے میں مرے۔ آنکھ بند کیجئے، دل کی کھڑکی کھول دیجئے، دل کا دروازہ کھول دیجئے اور سوچئے کہ ہم بھی مر گئے۔ اب ذرا سوچئے
کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فجر آپ نے پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی ہے, جمعہ پھیری چھوڑا آپ نے, حق اور باطل کی پہچان آپ نے کی ہے نہیں کی, تو پھر سوچیے آپ کے ساتھ انجام کیا ہوگا. مسجد بنایا, کیا بنائی بولو نا, مسجد بنا, اور مسجد بنا کے لوگ رسول گرامی وقار کے پاس آ گئے. کس کے پاس آ گئے؟ یا رسول اللہ مسجد تیار ہے, آپ چل کے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. کیا اب قرآن کا تیور ملاحظہ کیجیے, اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرمان سنیے. اللہ